حدیث قدسی ہے، یعنی زبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یا فرمان اللہ رب العزت کا ہے، یعنی رب ارشاد فرما رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور اپنی بیماری پر، مصیبت پر صبر کرتا ہے تو میں اللہ رب العزت اس کو 3 انعام عطا فرماتا ہوں۔ پہلا انعام، اگر بیماری کی وجہ سے اس کے خون میں کمی واقع ہوتی ہے، اس کا خون کم ہو جاتا ہے، تو میں اس کو پہلے سے بہتر خون عطا فرماتا ہوں۔ اگر بیماری کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے اس کے گوشت پوشت میں کمی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کی جلد مختصر ہوتی ہے، اس کے گوشت کے اندر کمی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اس کو پہلے سے بہتر گوشت عطا فرماتا ہوں، اس کو پہلے سے بہتر صحت عطا فرماتا ہوں۔ تیسرا انعام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اور وہ اس مصیبت اور بیماری کے اندر صبر کرتا ہے، اس کی زبان پر ناشکری کے کلمات نہیں آتے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کہ اگر وہ لیٹا ہوتا ہے، رب اس کو صحت عطا فرماتا ہے، وہ لیٹے ہوئی حالت سے بیٹھتا ہے تو بیٹھتے تک اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بالکل پاک فرما دیتا ہے، اور جب وہ بیٹھ کر اٹھتا ہے، اٹھ کر پہلا قدم رکھتا ہے، تو وہ زمین پر پہلا قدم اس حال میں رکھتا ہے کہ رب اس کو سارے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور وہ اس حال میں اپنا قدم رکھتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو۔ یہ چھوٹا انعام ہے بندے کا کہ بندے کے گناہ معاف ہو گئے، بندے کو پہلے سے افضل اور بہتر اور پاک خون میسر آ گیا، پہلے سے زیادہ رب اس کو گوشت عطا فرمانے والا ہے، پہلے سے زیادہ رب اس کو صحت عطا فرمانے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے، وہ اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے بچہ پہلے دن ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے تو پاک اور صاف اور معصوم ہوتا ہے، اسی طرح بندہ بیماری کے بعد صحت یابی ملنے پر گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ تو بیماری بھی رب کی ایک رحمت ہے، رب کا ایک فضل ہے، رب کا ایک کرم